نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، آج 22 رجب المرجب شریف کی رات مبارک ہے اور کل 22 رجب المرجب کا دن ہے۔ یہ وہ بابرکت دن ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شہادت مبارک کا دن ہے۔ تو آئیے ذرا بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ اور تاریخ دمشق سے پوچھتے ہیں، تاریخ ابن عساکر سے، کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کون تھے اور آپ سرکار کا آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت کا کیا جذبہ اور کیا ذوق تھا۔ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی پہلوان حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آتے ہوئے یہی کہا کہ اے محمد، آ میرے ساتھ لڑ، میرے ساتھ پہلوانی کر۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تشریف فرما تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اس یہودی پہلوان سے کہ آقا کے ساتھ بعد میں لڑیو، پہلے غلام کے ساتھ لڑ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اس کے ساتھ کھاڑے میں تشریف فرما ہوئے، میدان میں لڑنے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ آپ سرکار نے اس کے ساتھ کشتی لڑی، حتیٰ کہ کشتی لڑتے ہوئے آپ نے یہودی پہلوان پر فتح پائی۔ جب آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اس کی خبر ہوئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے یہودی پہلوان پر فتح پائی ہے، تو آقا نامدار مسکرائے اور حضور نے فرمایا بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم امیر معاویہ سرکار سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب دوسری بات ذرا سنتے ہیں، پھر وضاحت میں آتے ہیں کہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بی بی پاک کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کی عادت مبارک تھی۔ بی بی پاک کا نام ہے ام حرام، جن کے شوہر کا نام ہے عتبہ بن حارثہ۔ بی بی پاک کے گھر تشریف لے جاتے تھے، آپ کی عادت مبارک تھی۔ بی بی پاک کا نام ہے ام حرام، جن کے شوہر کا نام ہے عتبہ بن حارثہ۔ تو وہ جب حضور بی بی پاک کے گھر تشریف لے جاتے تو بی بی پاک کی عادت مبارکہ تھی، تو آقا نامدار کو وہ بی بی پاک کھانا پیش کرتی۔ حضور کھانا تناول فرماتے اور حضور وہاں پر قیلولہ فرماتے، حضور سو جاتے۔ کھانے کے بعد جب آقا نامدار وہاں پر ایک دن تشریف فرما ہوئے تو حضور کھانے کے بعد سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بی پاک فرماتے ہیں کہ آقا نامدار بیدار ہوئے۔ حضور جب بیدار ہوئے تو آقا نامدار مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، حضور مسکرا رہے تھے۔ تو بی بی پاک عرض فرماتی ہیں کہ میں نے آقا نامدار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ایسی چیز آپ نے خواب میں دیکھی ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو آقا نامدار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے خواب میں میری امت میں سے ایک جماعت، ایک گروہ پیش کیا ہے جو اس حالت میں ہے کہ وہ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، سمندر پار لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس حالت میں جا رہے ہیں جس طرح امن و امان کے ساتھ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں ان کو دیکھ کر، ان کے جذبے کو دیکھ کر مسکرایا۔ تو بی بی پاک عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے بھی ان سے بنائے۔ تو آقا نامدار نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ پاک نے تجھے ان سے بنایا۔ تو بی بی پاک فرماتی ہیں مجھے آقا نامدار یہ ارشاد فرما کر سو گئے۔ آقا نامدار جب دوسری مرتبہ قیلولہ فرمانے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر جاگے۔ جب پھر جاگے تو حضور پھر بھی مسکراتے ہوئے جاگے۔ بی بی پاک عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ایسی چیز آپ نے خواب میں دیکھی ہے جس کی وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر دوبارہ اللہ پاک نے مجھے ایک ایسا گروہ دکھایا ہے جو سمندری جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور اسی حالت میں جا رہے ہیں کہ جس طرح بادشاہ امن و امان کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا ڈر یا کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ تو بی بی پاک فرماتی ہیں کہ میں نے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک مجھے بھی ان سے بنائے۔ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا انت اولین، تو پہلوں میں سے ہے۔ حتیٰ کہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور کے بعد سیدنا صدیق اکبر سرکار کا دور مبارک آیا، تب بھی کوئی ایسی جنگ نہ ہوئی جو سمندر پار لڑنے کے لیے گئے ہوں۔
جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا دور مبارک آیا تب بھی نہ ہوئی، کیونکہ عمر پاک سرکار کا یہ معمول تھا، آپ کسی صحابی رسول کو یہ اجازت نہیں عنایت فرماتے تھے کہ آپ سمندری جنگ لڑنے کے لیے جائیں، کیونکہ آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر میں کسی کو سمندری جنگ لڑنے کے لیے بھیجوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ عمر ظلم کرتا ہے مسلمانوں پر، عمر کو پتہ بھی ہے کہ یہ سمندر پار لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، تو اس وجہ سے عمر پاک اس ڈر کی بنا پر عمر پاک نہیں بھیجتے تھے۔ عمر پاک کی عادت مبارک تھی کہ آپ کسی کو سمندری جنگ لڑنے کی اجازت نہیں عنایت فرماتے تھے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تیسرے خلیفے کا دور مبارک آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے عرض کی عثمان غنی سرکار کی بارگاہ میں کہ حضور میرا یہ دل چاہتا ہے، میرے یہ دل میں تمنا ہے، تڑپ ہے، یہ میرے دل کی خواہش ہے حضور کہ ہم سمندری جنگ لڑیں، ہم سمندر پار لڑنے کے لیے جائیں فی سبیل اللہ، اللہ پاک کی راہ میں۔ تو عثمان غنی سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لے جائیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ایک کشتی تیار کی، ایک بیڑا تیار کیا، اس میں آپ سوار ہوئے۔ جو سپہ سالار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی سپہ سالاری میں وہ بی بی پاک جن کو آقا نامدار نے ارشاد فرمایا تھا انت اولین، تو پہلوں میں سے، اب یہ پہلا گروہ جو تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دور مبارک میں سمندری جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، تو آقا نامدار کو جو خواب میں دکھایا گیا، آقا نامدار ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے دکھایا اور میں نے دیکھا ایک ایسا گروہ ہے، ایسی جماعت ہے جو سمندر پار لڑنے کے لیے جا رہی ہے، اور بی بی پاک کو حضور نے یہ دعا عنایت فرمائی کہ تو بھی ان میں سے ہے۔ اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی سپہ سالاری میں وہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئیں۔ جب جنگ لڑنے کے لیے گئے، جنگ فتح پائے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنگ جیت گئے۔ جنگ جیتنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو وہ بی بی پاک ایک سواری پر بیٹھی، وہ سواری تھوڑی شریر تھی، وہ گدھا مبارک تھوڑا شریر تھا، حتیٰ کہ وہ گدھا کودا، اس گدھے کے کودنے کی وجہ سے بی بی پاک گری، بی بی پاک کے جو سر کا بل ہے وہ زمین پر لگا، اس زمین پر سر کے بل لگنے کی وجہ سے بی بی پاک شہید ہو گئی۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیے سامعین محترم کہ اللہ پاک حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے دکھایا اور میں محمد نے دیکھا، اے ام حرام انت اولین، تو بھی پہلوں میں سے ہے۔ اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی سپہ سالاری اللہ پاک دکھا رہا ہے اپنے محبوب کو، تو ذرا ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ خود محبوب خدا وہ بھی اپنی محرم رشتہ دار کو دعا عنایت فرمائیں کہ تو بھی ان میں سے ہے۔ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ کبھی آقا نامدار اپنے دشمن کو اپنے دشمن کے بارے بھی یہ نظریہ رکھتے، اپنی محرم رشتہ دار کو یہ کہتے کہ تو جا میرے دشمن کے ساتھ، اس کے قافلے میں تو شریک ہوگی؟ معلوم ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سچے اور پکے محب تھے، آپ سرکار سے محبت کرنے والے تھے، تب تو آقا نامدار نے ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دعا دی کہ تو بھی ان میں سے ہے۔ تو ہمیں یہ بلا سوچے، بلا کچھ کسی اور کی باتیں سنے یہ کہنا چاہیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کیونکہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّةٌ، محبوب آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ آپ کی امت کی مائیں ہیں۔ تو آپ ذرا خود اندازہ لگائیے، جو ہماری ماں ہے اس کا جو بھائی ہے وہ ہمارا ماموں ہے، تو جو حضور کے نکاح میں بی بی پاک ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو حضور کے نکاح میں تشریف لائیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بہن ہیں، سگی بہن مبارک ہیں۔ تو جو آقا نامدار کی ازواج مطہرات ہیں وہ آپ کی امت کی مائیں ہیں۔